اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا تو کبھی ان لوگوں پر رحم نہ کرنا جنہوں نے تیرے نبی کی امت ہو کر ان کے قرابت داروں کو قتل کیا اور ان کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں اور درباروں میں رسوا کیا۔ محمد ابن حنفیہ کا لہجہ مغموم ہوا، یہ روز حشر ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیوں کریں گے؟ ان کے ہاتھ ان کے نواسے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ رنج و کرب نے چند لمحے مختار کو کچھ بولنے نہیں دیا، پھر انہوں نے آنسو صاف کیے اور عاجزی سے بولے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ہمراہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے چلیے۔ آپ کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہو جائے گا اور آپ میری التجا ان تک مناسب انداز میں پہنچا بھی دیں گے۔ مختار، اس ضمن میں بڑی احتیاط اور رازداری کی ضرورت ہے۔ حکومت وقت ہماری کڑی نگرانی کرتی ہے۔ میرے بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام بنی ہاشم کی آنکھوں کا نور اور امام زمانہ ہیں۔ خبردار، تم کوئی ایسی غفلت نہ کر بیٹھنا کہ ان پر کوئی حرف آئے یا حکومت کو ان سے تعرض کرنے کا موقع ملے۔ مختار بے چین ہو گئے اور اپنی ابا کا دامن شدت اضطراب میں مروڑتے ہوئے بولے، یا سیدی، خدا کے فضل سے اب آپ کا یہ حقیر غلام پس زندان نہیں ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے ہوتے ہوئے کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ میرے امام کی طرف ٹیڑھی نگاہ بھی ڈال سکے۔ آپ اطمینان رکھیں، جب تک مختار کے دم میں دم ہے، اس کی وفاداریاں اہل بیت رسول کے خانہ عزت و شرف کا طواف کرتی رہیں گی۔ محمد حنفیہ نے ان کے جوش و جذبے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔ مرحبا اے مختار، اللہ تم اس کا صلہ دے۔ آؤ میں تمہیں اسی وقت امام زین العابدین کے پاس لے چلتا ہوں۔ مختار سر و قد کھڑے ہوئے اور چل کر گھوڑوں کا بندوبست کرتا نہیں مختار۔ محمد حنفیہ کا لہجہ نمناک تھا۔ گھوڑے نہیں، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں، تب سے میں نے گھوڑے پر سوار ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ضبط کی انتہائی کیفیتوں نے مختار کو اپنے ہونٹ چھپانے پر مجبور کر دیا اور جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ امام زین العابدین کے یہاں پہنچے تو وہ جیسے انہی کے منتظر تھے۔ وہ چچا کو اٹھ کر ملے اور مختار سے بولے، خوش آمدید مختار، کیسے رہائی مبارک ہو۔ مختار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہیں وہ منظر یاد آیا جب قید سے رہائی کی مبارکباد دینے والا خود زنجیروں میں جھکڑا خاردار توق پہنے دربار ابن زیاد میں انہیں صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ مختار نے جھک کر تعظیم دی اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ محمد حنفیہ نے آغاز کلام کیا، بیٹا تمہیں مختار کے ارادوں کی تو خبر ہے، ہمیں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے پاس آیا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کی جد و جہد کرنے سے پہلے تمہارا اذن حاصل کر لے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ام محترم، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی غلام زنگی بھی ہم اہل بیت کے حق میں کوئی ظلم و زیادتی کرے تو تمام مسلمانوں پر اس کا مواخذہ کرنا واجب ہے۔ میں اس معاملے میں آپ کو ولی قرار دیتا ہوں، آپ اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ امتنان و شکر نے مختار کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ وہ شدت جذبات میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے اور بھیگی ہوئی ممنون نگاہوں سے امام زین العابدین کی طرف دیکھتے رہے۔ محمد حنفیہ نے محبت سے انہیں گلے لگایا، میرے نور نظر، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس معاملے میں تمہارا نام ظاہر نہ ہونے پائے۔ ہمیں حکومتوں پر اعتبار نہیں، درباروں نے ہمیں ہمیشہ زخم دیے ہیں، ایک تم ہی تو ہماری آس ہو۔ ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ تم پر کوئی آنچ آئے۔ اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا ہے، جانے بلا شبہ تم امام وقت ہو اور تمہارا یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ جناب مختار محمد حنفیہ کے ساتھ شاد کام واپس آئے اور اپنے جذبات مسرت کے اظہار میں گویا ہوئے، میں آپ کا ممنون و متشکر ہوں
کہ آپ نے میرے راستے کو سہل بنا دیا ہے اور میرے یقین کو جلا بخشی۔ اب تو مجھے ہر ایک لمحہ بار ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت اپنے مقصد کی لگن میں آگے ہی آگے بڑھتا جاؤں۔ بلا شبہ ہم بھی اس کے مشتاق ہیں، قاتلان نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ظلم کا عوض ملتے ہوئے دیکھیں، مگر اس میں توقف کرنا اور ہوش مندی سے کام لینا ضرور ہے۔ تم اپنے کوفے جانے کے انتظامات مکمل کرو، ہم تمہیں کوفے کے تقریباً 50 سرکردہ افراد کے نام خطوط لکھ دیں گے۔ تم اس ضمن میں پوری رازداری سے کام لینا کہ ان کے نام کسی پر ظاہر نہ ہونے پائیں۔ یہ افراد ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی ان کے اس بس میں ہوگا وہ تمہارے لیے کریں گے، اور خفیہ یا اعلانیہ تمہاری ہر ممکن امداد کریں گے۔ مختار کا دل پھول سا ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محمد حنفیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ مختار جوش و جذبے سے چھلک رہے تھے، ان کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ انہوں نے کوفہ روانگی کے خفیہ انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ وہ عبداللہ ابن زبیر سے پھر ایک مرتبہ ملے تاکہ اس کے خیالات سے آگاہی حاصل ہو سکے، لیکن وہ اقتدار حاصل ہو جانے کی امید پیدا ہو جانے کے بعد انتقام خون حسین کے نعرے سے پہلو تہی کر رہا تھا۔ اس نے جناب مختار سے بے اعتنائی برتی اور کوئی واضح جواب نہ دیا، جو جناب مختار کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے باقی معززین سے بھی ملاقاتیں کی اور جو ان کے موافق اور ہم خیال تھے ان سے وعدہ لے کر ایک نئے عزم اور جواں حوصلوں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یزید کی موت نے ہر طرف افراتفری کا سما پیدا کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید اپنے باپ کے گھنونے اعمال سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے خوش آمدیوں کے اصرار کے باوجود تخت نشین ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے راج دربار کے سامنے ایک درد انگیز اور عبرت آموز تقریر کی اور یہ کہہ کر ان تمام معاملات سے علیحدہ ہو گیا کہ یہ امر خلافت اللہ کی مستحکم رسی تھی، مگر میرے اجداد نے اس کے متعلق حقیقی معنوں میں مستحق علی مرتضیٰ سے جھگڑا کیا اور وہ مذموم طریقہ اختیار کیا جس سے سب واقف ہیں۔ بہرحال جب وہ اپنے گناہوں میں چاروں طرف سے گھر کر قبر میں پہنچ گئے تو یہ منصب میرے باپ یزید کو پہنچا۔ وہ بھی ہرگز اس کا مستحق نہیں تھا۔ اس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے جرم قتل کیا۔ بالآخر اس کی عمر بھی تمام ہوئی اور وہ بھی گناہوں میں گرفتار ہو کر قبر تک جا پہنچا۔ اب یہ امر خلافت مجھ تک پہنچا ہے، مگر میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور اسے اٹھانے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے بیٹے کے دستبردار ہو جانے کے بعد یزید کے مشیر اور وزیر اپنی اپنی کرسیاں پکی کرنے کی فکر کرنے لگے۔ درباری اور عام لوگ اپنا اپنا مطلب نکالنے میں مگن ہو گئے اور بنی امیہ کا اقتدار ڈاماڈول ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ مختلف علاقوں میں شورش اور بغاوت نے سر اٹھایا۔ کئی علاقوں کے قید خانوں پر عوام نے دھاوا بول کر ان تمام قیدیوں کو رہا کرا لیا جو حکومت وقت کے مظالم نے پس زندان دھکیل رکھے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام کی اعانت سے روکنے کے لیے قید میں ڈالا گیا تھا یا بعد میں اس واقعے کی مذمت کرنے اور حکومت یزید پر تنقید کرنے کے جرم میں قید سخت کی سزا دی گئی تھی۔ ایسے تمام لوگ امام حسین علیہ السلام کے اندوہناک شہادت پر سخت دل گرفتہ اور رنجور تھے۔ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں آتش فشاں بن کر دہک رہی تھی۔ ایسے لوگوں نے رہا ہوتے ہی خون امام حسین کے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور سلمان ابن سرد خزائی کو بالاتفاق امیر مان لیا، جو بہت نیک اور عابد و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ باوصف صحابی رسول بھی تھے۔ ان کے مکان پر امام حسین علیہ السلام کے دل گرفتہ چاہنے والوں کے اجتماعات ہونے لگے۔ ان اجتماعات میں مسیب ابن سرد خزائی، زراری
عبداللہ ابن سعید بن نفیل ازدی، عبداللہ ابن والد تمیمی، رفاع ابن شداد بجلی جیسے سرکردہ لوگ شامل تھے جو نیک کردار ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول اور شیعان علی مرتضیٰ تھے۔ ایسے اجتماعات میں پرجوش تقریریں ہوتیں جن میں قرآن پاک کو گواہ بنا کر یہ عہد کیا جاتا کہ قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور خواہ اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سلیمان خدائی نے کوفہ کے مضافات میں مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اور انہوں نے بھی اپنے عہد میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی، جن میں سعد ابن حذیفہ یمانی اور مسنا ابن مخزمہ العبری جیسے لوگ شامل تھے۔ جلد ہی ان کی طرف سے بھی امید افزا جواب موصول ہونے لگے، جن سے سلیمان اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ خود کو منظم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک مختار کو کوفے کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ملنے والے لوگوں سے انہوں نے کوفہ کے سیاسی حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر بھی مل گئی تھی۔ خاص طور پر سلیمان خدائی کے ارادوں کی بھی انہیں اطلاع ملی تھی، اور اس پہلو پر مسلسل غور کر رہے تھے انہیں اپنی تحریک کو کس انداز میں منظم کرنا ہوگا کہ ایک پوری حکومت سے ٹکر لے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ طویل سفر کی گرد سمیٹتے منزلیں مارتے مختار نے نہر حیرہ پر آ کر دم لیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا، اسے سائے میں باندھا، پھر خود غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور قادسیہ کی طرف سے ہوتے ہوئے کربلا کی سرزمین کا رخ کیا۔ گرم تپتی ریت نے اڑ کر مختار کا استقبال کیا۔ لو کے تپیڑوں نے مختار کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ نیلے آسمان کے تلے جھلسے ہوئے سورج کے نیچے جلتی ریت پر بکھری ہوئی قبروں پر نگاہ پڑتے ہی مختار کا سارا وجود ایک آنسو بن گیا۔ شدت غم نے انہیں گھوڑے سے گرا دیا۔ وہ گریہ زاری کرتے ہوئے حسین مظلوم کی قبر کی طرف دوڑے اور اس سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ صحرائے کربلا کی عمیق فضا میں ان کے اس عہد کی گونج سنائی دینے لگی۔ ان کے درد میں ڈوبے ہوئے الفاظ ان کے عزم کی پختگی کا اعلان کرنے لگے۔ اے میرے سید و سردار، میں نے آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ کے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ، آپ کی والدہ گرامی جناب خاتون جنت، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ اور آپ کے اہل بیت اور دوستوں کی قسم کھائی ہے